بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے اس بہادر خاتون کا جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ اب وہ بیوہ ہو چکی تھی اور زندگی کے بقیہ ایام تنہائی میں گزار رہی تھی۔ وہ زندگی کے تمام دشوار مراحل سے تنہا مقابلہ کر رہی تھی۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کی فکر دامن گیر تھی۔ وہ بیٹے کی خاطر محنت و مشقت کرتی اور انتہائی جاں فشانی سے کام کیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ اسے دوسری شادی کے لیے پیغامات ملے، لیکن ہر بار اس نے بیٹے کے اچھے مستقبل کے پیش نظر شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے لخت جگر کے لیے ایک مشفق ماں کے ساتھ ساتھ ایک مہربان باپ کی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ روزانہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اپنے لخت جگر کی سکول سے واپسی کا شدت سے انتظار کیا کرتی تھی۔ یتیم کی پرورش بڑے اچھے انداز میں ہوتی رہی۔ خاتون نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت پر کافی دھیان دیا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہی۔ چنانچہ اس کا بیٹا سکول کے بہترین طلباء میں شمار ہونے لگا۔ جب خاتون کے بیٹے نے اسکول اور کالج کی تعلیم کے مراحل طے کر لیے تو اس نے بغداد یونیورسٹی میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پل بھر کے لیے نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر بیٹے کے شوق علم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے یونیورسٹی کے لیے مطلوبہ کاغذات کی فراہمی میں رات دن ایک کر دیے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل چکا تھا۔ ویزا لگوانے اور ٹکٹ خریدنے کا مرحلہ تھا، وہ بھی بالآخر طے ہو گیا۔ اب اس نے نہایت محبت اور پیار سے اپنی ماں کو اطلاع دی کہ اس کی خواہش کی تکمیل ہوا چاہتی ہے اور وہ کل بغداد کے لیے روانہ ہوگا۔ ماں کے لیے یہ خبر نہایت پریشان کن تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ جدائی میرے لیے ناممکن ہے۔ اور پھر اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس پر مطمئن ہو گئی۔ رات کو جب اس کا لاڈلا بیٹا سو گیا تو اس نے اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ چھپا دیے۔ اگلی صبح بیٹا اٹھا، اس نے سامان پیک کیا، کپڑے تبدیل کیے، ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہوا، مگر جب الماری سے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو دونوں چیزیں غائب تھی۔ اپنی ماں سے پوچھا، کیا پاسپورٹ اور ٹکٹ آپ کے پاس ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹے نے پوچھا، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، کیونکہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹا بولا، مگر اس میں میرا مستقبل ہے۔ اب ماں بیٹے میں بحث شروع ہو گئی، پھر تکرار ہونے لگی، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی۔ ماں نے اپنا آخری فیصلہ سنایا کہ تم جو جی چاہے کر لو، پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ بیٹا اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی آغوش میں تھا۔ تھوڑی دیر تک کھڑکی سے ماں اپنے بچے کو دیکھتی رہی۔ جب دیکھا کہ گہری نیند سو گیا ہے تو سوچا، آج بیٹا مجھ سے ناراض ہے، چلو اس کی پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ اسی دوران اس نے ٹی وی آن کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبریں نشر ہونا شروع ہوئیں۔ نیوز کاسٹر کی غم سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ نہایت رنج و غم سے یہ خبر دی جاتی ہے کہ بغداد جانے والا ہوائی جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ جہاز کے تمام مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ماں خوشی اور رنج و غم کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا بچ گیا ہے۔ اگر وہ ضد نہ کرتی تو اس کا بیٹا بھی انہی مسافروں میں شامل ہوتا، اور پھر کیا ہوتا، اس سے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔
وہ بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی کہ اس کو یہ خبر سنا سکے۔ اس نے دروازہ کھولا مگر یہ کیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا لاڈلا بیٹا، اس کی امیدوں کا مرکز، اس کا بیٹا تبھی موت مر چکا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یعنی جب ان کا معین وقت آ پہنچتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین کرام، اس سارے واقعہ کا لب لباب یہ ہے کہ کبھی بھی تدبیر سے تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ہمارا وقت موت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، ہماری تدبیر سے وہ وقت ٹل نہیں سکتا، اس لیے ہمیں موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی مزید علمی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔